الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں سفر المظفر کے چاند کا خصوصی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ سفر کے چاند کے حوالے سے ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عز و جل پورا مہینہ آفات سے محفوظ رہیں گے، ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہیں گے اور عظیم اجر ثواب کا بھی باعث بنے گا۔ تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ چاند دیکھتے ہی جو بھی چاند دیکھ کر یہ عمل کرتا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جو یہ دیکھ کر یہ جان کر کہ آج سفر کا چاند نکلے گا تو وہ بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی پورا مہینہ آفات سے محفوظ رہے گا اور پورا مہینہ رحمتوں کی برسات ہوگی۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویور، سفر المظفر ہمارے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ جیسے کہ اہل عرب ماہ سفر سے شگون لیا کرتے تھے اور اس میں فساد اور فتنے ہوا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باطل کر دیا۔ چنانچہ اس سے شگون بد لینے کی ممانعت بہت حدیثوں سے ثابت ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نہ بیماری لگتی ہے اور نہ الو کی نحوست اور نہ سفر اور کوڑی سے ایسا بھاگ جیسا تو شیر سے بھاگتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شے کسی دوسری شے کو بیماری نہیں لگاتی، ورنہ پہلے بیمار کو کس نے بیمار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کی زندگی، روزی اور آفتیں لکھ دیں۔ ایک مقام پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیماری لگنا ہے اور نہ سفر اور نہ الو کی نحوست، اور جس نے اللہ کے ذمے کی بدعہدی کی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص سفر کے مہینے میں یہ کہتے ہیں کہ بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے بدعہدی لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جنت کی خوشبو کبھی بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ تو اس طرح کی خرافات سے بچنا چاہیے۔ جہاں کہیں کوئی ایسا کچھ بتا رہا ہو کہ اس مہینے میں آفات اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، بلیات اترتی ہیں، تو اس کا رد کیا کریں، اس کو منع کیا کریں، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس کے علاوہ اگر پھر بھی کوئی اس مہینے میں یا ادروائز کوئی اور کسی مہینے میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی، یہ تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، آفات اترتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عز و جل، آپ کی زندگی سے تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور پورا مہینہ یہ آپ سفر کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کریں تو رحمتوں کی برسات ہوگی۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے چاند دیکھتے ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے 1 مرتبہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سورہ ملک میں 30 آیات ہیں، اور ان 30 آیات کے بدلے آپ کے 30 دن بہت ہی اچھے گزریں گے۔ ہر طرح کی مصیبت، پریشانی آپ کی حل ہو جائے گی، آفات سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس پورے 30 آیات کی برکت سے آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ 30 آیات کی برکت سے آپ کی ہر مراد، ہر خواہش پوری ہو جائے گی اسی ماہ کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب چاند رات ہوگی، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ماہ سفر کی چاند رات کے بعد اور کا بھی یہ وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ شب اول ماہ سفر میں آپ نے بعد نماز عشاء
آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 رکعت نماز نفل، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون یہ آپ نے 15 مرتبہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کے بعد آپ نے الحمدللہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں آپ نے الحمدللہ کے بعد سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق یہ آپ نے 15 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوبارہ سے سن لیجئے، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ کافرون، دوسری مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص 15 مرتبہ، اور تیسری رکعت میں سورہ فلق 15 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ ناس 15 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا ہے، اور پھر 70 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو، اس پڑھنے والے کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان والوں کو ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے اور ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں۔ اس کے علاوہ جس کسی نے دعا وغیرہ میں حصہ لینا ہو وہ اپنا نام اپنا مسئلہ ہمیں کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وقت کے لحاظ سے ہم ان کو ضرور جواب بھی عطا فرما دیں گے، اور ساتھ میں ان کے مسائل کا حل بھی قرآن و سنت کے لحاظ سے بیان کریں گے۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے میں آپ کو وظائف بتاتی ہوں، تو آپ ان وظائف پر ضرور عمل کیا کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور جو کوئی ویڈیو کو ان لائک کرتا ہے وہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہی کرتا ہے، اسی لیے وہ ویڈیو کو ان لائک کرتا ہے۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے، خود بھی جوائن کریں، اپنے ریلیٹیو کو بھی جوائن کروائیں۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔